حضور کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام ملا. کہا اے بیویوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. کہاں رہو؟ گھروں کے. بیویوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں سمجھتی نہیں بات. دھوکہ دیا جاتا ہے. کہتے ہیں لوگ مولوی دقیانوس ہو گیا ہے, یہ صوفی دقیانوس ہے. یہ کہتا ہے بیوی گھر کے اندر قید ہو کے رہے. پردہ تو قید کا نام ہے. وہ گھر کے اندر قید. بیوی صرف ماں بن سکتی ہے, وہ وزیر مملکت نہیں بن سکتی. اور صرف دیکھو نا وہ امریکہ سے نعرہ لگ رہا ہے کہ بیوی صرف بیوی بن سکتی ہے, وہ وزیر نہیں بن سکتی. بیوی صرف بہن بن سکتی ہے, وہ صدر نہیں بن سکتی. پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے مجھے بتلاؤ آج تک کتنی بیویوں کو صدر بنایا ہوں. ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرا ہے برطانیہ کا, اس کی بیوی کی سگی بہن کلمہ پڑھ گئی. سگی بہن کلمہ پڑھ گئی. اس سے بیویوں نے پوچھا تو کلمہ پڑھ کیوں کلمہ پڑھ گئی ہے, کیا چیز پسند آئی ہے تجھے اسلام میں؟ تو کہنے لگی جو پردہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے, وہ پردہ بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بی بی فاطمہ کے بتائے ہوئے پردے میں ہے. یہ حال موقع پہ زندہ موجود ہے عورت. اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے پردے کی اہمیت. 2 جلدوں میں. ہمارے یہاں مصیبت بنی ہوئی ہے, عورت ان کے چکر میں آ گئی ہے. وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں, وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں. وہ بی بی جو گھر میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ وقت کا ولی غوث تب اس کو حکم تھا کہ جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ, وہاں تجھے جنت ملے گی. وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور محنت کی کمائی کما کے لایا تھا, اس کو حکم تھا کہ پہلا لقمہ بیٹی کے منہ میں دینا, بہن کے منہ میں دینا. اور وہ خامد جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تو باہر سے تھک کے آیا ہے, چور ہو کے آیا ہے, اگر گھر میں تیری بیوی پھر بھی کوئی رویہ غلط کرے تو مدینے کے حبیب نے کتنا نرمی دی بیویوں کے حق میں. فرمایا عورت ٹیڑھی لکڑی ہے, اسے اللہ نے عقل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے, اگر کبھی بگڑ جائے تو تو نرمی کا مظاہرہ کر, ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کر, اللہ تجھے رزق عطا فرمائے گا. میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی, کتنی فضیلت دی, کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی. اور عورت کو کہا جاتا ہے تو باہر نکل, باہر آ دیکھ تیرے لیے کیا. کالج میں پڑھتا تھا, امتحانات کے دن تھے تو بس میں اسٹوڈنٹ گھس جاتے ہیں. ہم 8-10 لڑکے بس کے اندر گھس گئے تو لڑکیاں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ. وہ جو کنڈکٹر تھا بس کا, اس نے کہا کہ بیٹی بہن لڑکے آ گئے تو تم اس طرح کرو, تم نہ جاؤ, تم پچھلی بس میں آ جانا. لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی, کہنے لگی ہمارے برابر کیوں ہوتے ہیں, لڑکے بٹھائے تو ہمیں بھی بٹھاؤ. وہ کیوں برابر کے, ہمیں بٹھاؤ. اب وہ مجبور ہو گیا, پیچھے ہٹ گیا. وہ 8-10 لڑکیاں پیچھے آئیں, لڑکے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے اٹھو, شرم نہیں آتی, لیڈیز کو عزت دو, جگہ دو. ایک نوجوان بیچ میں سے بولا, کہنے لگا تمہارے برابر کے کیونکہ ہم کھڑے ہو کے جا سکتی ہیں, تم نہیں جا سکتی. برابر کے حقوق ہے تو جب بھی برابر کا برداشت کرو. چپ کر گئی. کہنے لگے آج کے بعد یہ نہ کہنا برابر کے حقوق ہے, آج کے بعد یہ کہنا کہ عورتوں کی عزت کے حقوق ہے. برابر کے حقوق مانگنے میں اس کی کمزوری ہے. عزت کے حقوق بینک میں بیویاں بل جمع کرانے آتی ہیں تو انہیں عزت کا حق ملتا ہے, عزت کا. وہ کلرک صاحب جو پتہ نہیں کس طرح کسی سے بولتے ہیں, وہ بھی بیویوں کا بل پہلے جمع کرتے ہیں. بس کے اندر بھی بیوی کو عزت ملتی ہے. ایک سمجھدار آدمی, بزرگ آدمی, پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہے بس میں, تو بیوی چڑھ گیا تو عزت کا حق ہے. اٹھ گیا, کہنے لگا اپا جی بہن جی آپ کہاں. بیوی عزت کا حق مانگے گی تو بچے گی, برابر کا حق مانگے گی تو ٹھیک ہے, لائن میں لگتا ہے, جہاں سارے کھڑے ہیں وہ بھی کھڑی رہے. اگر بس میں مرد کھڑا ہے تو عورت بھی کھڑی رہے. برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کو نقصان ہے, برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے, عورت کے لیے نقصان ہے. ہاں اگر عزت کا حق مانگے گی تو پھر اس کو اللہ وقار عطا فرمائے گا, پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا وہ عزت والا حق دیا ہے. عورت کو جو حضور نے حقوق دیے وہ وقار والا. ایک بات مجھے بتلائیے, ایک بی بی ایم ایس سی اس نے پاس کر لیا, ایم کام کر لیا, ایم اے کے بعد ایم بی اے کر لیا, بڑی تعلیم حاصل کی, وہ ایئر ہوسٹ بن گئی. یوں سمجھ لیں 1 لاکھ روپیہ ماہانہ اس کی تنخواہ ہے. وہ گھر سے نکلتی ہے, وہ کہتی ہے میں جہاز کے اندر ایئر ہوسٹ ہوں. وہ کہتی ہے میں کتنے پیسے کماتی ہوں, مجھے خامن کی کیا عادت ہے. اب 2 عورتیں ہو گئی, ایک بی بی گھر میں رہتی ہے, اس کا خامن تھکا رہا ہے, اس کا بیٹا اسکول سے آیا, خامن کام سے آیا, چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے. اب وہ خامن آیا تو اس نے آتے کام ہوا, دھولے میں کھانا چنتی ہوں, دسترخوان بچھایا, اس نے کھانا رکھا ہے, اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے, اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے, اس کا شوہر بھی کھانا کھا رہا ہے, وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے. اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے, کہتا ہے ماں فلاں چیز بھی چاہیے, ماں ڈانٹ دیتی, کہتی چپ کر مل جائے گی. خامن کہتا ہے فلاں چیز کیوں نہیں باقی, تو کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو, ایسی نہیں ہے صبح کی. کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے ہیں, آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلاں مسالہ کوئی نہیں تھا. خامن اس کی بات سنتا ہے. ادھر وہ ایئر ہوسٹ ہے, وہ بھی کھانا بانٹ رہی ہے, وہ اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی. اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے معاذ اللہ چست لباس پہننا ہے, میک اپ تو نے کر کے رکھنا ہے, اور کوئی بدتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو تم نے جواب میں بولنا نہیں, جی کرنا ہے, اس لیے کہ ہماری ایئر لائن کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اب لڑکے اس کو بلا رہے ہیں, پھپتیاں کس رہے ہیں, وہ کہتی ہے میں بڑی سیانی ہوں, 1 لاکھ روپیہ کماتی ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے. ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, وہ بیوی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے, یا جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے. یہ اپنے دل سے بیوی کہہ رہی ہے میں 1 لاکھ کماتی ہوں, یہ تو خامن مجھے 10 روپے دیتے ہوئے 100 دفعہ باتیں کرتا ہے. تجھے پیسے تو تیری جیب میں اس طرح نہیں آ رہے ہیں, لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے, جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے. کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے, تو انہوں نے کہا روٹی کھانے کا مزہ تب آتا ہے جب اماں تو دور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہیں. اماں تو دور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے, بڑے بڑے بادشاہ بھکاری بن کے کھڑے ہوتے ہیں, اماں ایک گرم گرم روٹی دینا, وہ لطف ہے, وہ ذائقہ ہے. میرے بھائی عورت جب تک گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے, وہ باوقار رہتی ہے. اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکلوں گی, میں کماؤں گی, آپ دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوٹلوں کے اندر, پاکستان میں, پنجاب میں, ہمارے دیہاتی ماحول میں. اب ہوٹلوں کے اوپر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں, عورتیں بیٹھتی ہیں, کام کرتی ہیں, ان کو حکم ہوتا ہے, صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنی بھی بدتمیزی کرے تم نے بولنا نہیں. اور خدا کے بندو اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, یہ تمہاری عزت نہیں, یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے, یہ تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے. صابن کا اشتہار ہے, تصویر بی بی کی, شیمپو کا اشتہار ہے, تصویر بی بی کی, سیمنٹ بیچا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی توہین ہوتی ہے تمہاری صبح شام, اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو, تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو. عزت کیا ہے؟ آمنہ کے لال, حضرت عائشہ کے سردار, سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا, میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ, جو بی
बीबी अल्लाह के करीब होना चाहे, जो रब का कुर्ब पाना चाहे, जो अल्लाह की वलिया बनना चाहे, मुझे कोई नुस्खा बता दे, मैं औरतों को बताऊं। तो मेरे हबीब ने फरमाया जो बीबी जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, उतना ही वो अपने रब के करीब होती जाएगी, उतना ही अल्लाह का कुर्ब पाती जाएगी, उतना ही रब करीम की वलिया होती जाएगी, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी कुर्ब की मनाज़त अता फरमाएंगे। जितनी वो घर के अंदर रहेगी उतनी अल्लाह के करीब रहेगी, और जितनी साजिद हज के बाहर निकलेगी, जितनी सवरेगी, उतनी वो अल्लाह से दूर होती जाएगी। जितने कदम उसके घर से दूर निकलेंगे उतने ही कदम उसके अल्लाह के कुर्ब से दूर होते जाएंगे, उतने ही कदम। माएँ, तुम्हारी दुआएं कबूल होगी, मेरी माओ तब कबूल होंगी जब तुम घर में रहोगी। बेटियों, रब करीम का कुर्ब उस वक्त नसीब होगा जब तुम घर के अंदर रहोगी। तुम भाई के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, बेटे के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, शौहर के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा। अगर चाहती हो कारोबार बढ़े, अगर चाहती हो रिस्क में बरकत हो, अगर चाहती हो तुम्हारे घरों में अमन हो, सुकून हो, जो तुम मांगो अर्श का मालिक तुम्हें अता करे। तो फिर मेरे रसूल ने उसका बतलाया है, फिर मेरे करीम ने बतलाया, घरों में बैठी रहना, जितनी घरों के अंदर होगी उतना ही अल्लाह ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा, तुम्हारी इल्तिजाएं अता मानेगा। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, औरत के साथ जो जुल्म इस माशरे में हो रहा है, बेपर्दगी का तूफान है, तूफान है बेपर्दगी का। एक बुजुर्ग थे दरवेश से सादे से, वो आई साहब के पास अक्सर आया करते थे, तो थे बड़े सादे, थे बड़े नेक, बड़े हुए नहीं जाग रहे आप, नेक बड़े थे। एक दिन ना पर्दे पे बहस हो रही थी, बैठे थे कुछ लोग, तो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब औरत को निकाब पहनना चाहिए, बुर्का ओढ़ना चाहिए, कुछ कह रहे थे टोपी वाला बुर्का अच्छा है, कुछ कह रहे थे फलाना ज्यादा अच्छा है, बातें हो रही थी। कोई आयत पढ़ रहा था, कोई हदीस पढ़ रहा था, उलमा बाबा जी सादे से बीच में बैठे थे। मैंने उनकी तरफ तवज्जो की, मैंने कहा बुजुर्गों आप भी तो कोई जवाब देना। कहने लगे मौलवी साहब मुझे हदीसें नहीं आती, कहने लगे मुझे आयतें और हदीसें मुझे नहीं आती, आयतें और हदीसें, पर पर्दा बड़ा जरूरी है, ये मेरी अकल में बात आ गई। तो मैंने कहा वो किस तरह? कहने लगे तो छोटे से बच्चे की भी अकल में आ जाती है। मैंने कहा साहब हमें भी समझा दें, चले हमें को बात मिल जाए, आप चले, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उम्र तो आपको ज्यादा है ना, आपने बुजुर्गों से बातें सुनी है। तो कहने लगे बेटा मेरा छोटा सा पोता है, वो बाजार से टॉफी खरीद के लाता है, अगर टॉफी के ऊपर से कागज उतार देता है ना तो टॉफी में मक्खियां बैठनी शुरू हो जाती हैं, टॉफी में मक्खियां बैठ जाती हैं। जब तक उसके ऊपर वो लिफाफा रहता है, कागज रहता है, उस पर मक्खियां, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे उस दरवेश की बोली टकरा जाए। कहने लगे जब तक उसके ऊपर कागज रहा तब तक उस पर मक्खियां, और जब उसके ऊपर से कागज उतर गया तो मक्खियां बैठ गई। कहने लगे 4 साल का मेरा पोता, मैंने मिन्नत कर दी कि खा लो। कहने लगा मैं नहीं खाता, इसमें मक्खियां बैठ गई है, मैं नहीं खाता, गंदी हो गई है, मैंने ये टॉफी नहीं खानी। कहने लगे मैं पूरा आदमी दोबारा दुकान पे गया, जद्दोजहद करके नई टॉफी लाया, बेटे को कहा खा लो, अब उसने खाई। कहने लगे मुझे समझ में आ गई, जो बीबी पर्दा करेगी उसमें मक्खियां नहीं बैठेगी, जो औरत पर्दा करेगी उसमें मक्खियां, और अगर उसमें मक्खियां बैठ गई तो फिर वो किसी के लिए काबिल कबूल है। और अगर पर्दे में छुपी रही, अगर पर्दे में छुपी रही तो भाई कीमती चीजों को गुलाब चढ़ते हैं। किसी ने कभी केमिस्ट्री गुलाब पे नहीं छुपाई, फिजिक्स नहीं छुपाई, कभी किसी शायर अदीब ने अपना लिखा हुआ शायरी का कलाम नहीं छुपाया। गुलाब जब भी चढ़ता है कुरान पाक में चढ़ता है। मेरे भाई करोड़ों और अरबों खरबों का मकान बना के लोग उसको गुलाब नहीं चढ़ाते, गुलाब जब भी चढ़ता है बैतुल्लाह को चढ़ता है। जो चीज कीमती होती है वो गुलाब पे होती है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम अपने आप को कीमती बनाना चाहती हो तो गुलाब में छुप जाओ।